السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں اردو میں حصہ غزل میں سے سبق نمبر 4 یعنی کہ شاد عظیم آبادی کی غزل نمبر 1 جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی آپ کی درس نصاب میں شاد عظیم آبادی کی صرف ایک ہی غزل شامل ہے، اس کو مع تشریح ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ پیارے بچوں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کی پلے لسٹ میں جا کر آپ اپنی کلاس کے سارے حصہ نثر اور حصہ غزل کے ویڈیو باقاعدہ طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی ویڈیو سمجھنے میں پرابلم ہو تو آپ کمنٹ میں ہمیں مینشن کریں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ تک صحیح انفارمیشن اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اچھے طریقے سے ویڈیو آپ تک پہنچا سکیں۔ تو پیارے بچوں، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ساتھ ساتھ میں سبسکرائب کریں تاکہ ہم بھی موٹیویٹڈ رہیں اور آپ کو بھی اچھی انفارمیشن اور حقیقی انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو پیارے بچوں چلیے ہم آج کا اپنا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ غزل کا جو پہلا شعر ہے وہ کچھ یوں ہے: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کر بہلایا گیا ہوں، یعنی کہ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ تشریح: شاد اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں مجھے الجھایا گیا اور خواہشات کی آرزو میں اس طرح بہلایا گیا جس طرح بچے کو کھلونے دے کر بہلایا جاتا ہے۔ شاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے بہلایا جاتا ہے کہ جیسے اس دنیا کی خواہشات نے مجھے ایسے بہلایا کہ جیسے بچے کو کھلونے دے کے بہل جاتا ہے، یعنی کہ دنیا کی خواہشات اور آرزوئیں ایسے میرے ذہن میں آ گئیں، ایسے میرے دل پر چھا گئیں کہ میں بچوں کی طرح بہل گیا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہاں انسان کو طرح طرح کی خواہشات دی جاتے ہیں جن کو پورا ہونے کے انتظار میں انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، مگر وہ ساری کی ساری کبھی پوری نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہمارے جو شعر کی ہے تشریح مکمل ہوتی ہے تو یہی ہے کہ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ پارٹ نمبر 2 اور دوسرا شعر ہے: ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ پیارے بچوں، شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں کہ انسان کو حضرت آدم سے لے کر آج تک اس دنیا میں ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ جب خداوند کریم نے آدم کو پیدا کیا اور اسے دنیا میں بھیجا، تب سے لے کر آج تک انسان دنیا کی ہر چیز، گلی کوچے، ہر اچھے برے سے واقف ہو چکا ہے، دنیا کی اصلی حقیقت سے بھی واقف ہو چکا ہے۔ شعر نمبر 3 جو ہے وہ کچھ یوں ہے: دل مضطر سے پوچھے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ پیارے بچوں، اس شعر کی کچھ تشریح یوں ہے۔ شاعر شاد عظیم آبادی اس شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ بنی نوع انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ اسے تخلیق کر کے کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ شاعر انسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنے دل بے قرار سے پوچھ کہ تو اس محفل میں خود نہیں آیا بلکہ تجھے اس محفل میں بلایا گیا ہے، اور وہ بھی کسی خاص مقصد کے لیے، یعنی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے فرشتے بھی کم نہ تھے۔ تو اسی طرف یہ اشارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزل کا چوتھا شعر ہے: نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ پیارے بچوں، اعجاز جو ہوتا ہے وہ معجزہ، کرامت سے مراد ہوتی ہے۔ معتقد ہوتا ہے عقیدت رکھنے والا، یعنی کہ کسی کا عقیدہ رکھنے والا یا کسی پہ بھروسہ کرنے والا۔ بڑی منوانا ہوتا ہے کسی کو منت سماجت کر کے منوانا۔ تو اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے۔ شاعر شاد عظیم آبادی اس شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں عیش و آرام بھری زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا جس میں انسان شراب پینے کی لذت کا عادی ہو، لیکن دنیا کی مجبوریوں اور خواہشات نے انسان کو اس نشے کا عادی کر دیا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ میں سے مراد یہ جو ہوتا ہے، میں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ شراب پینا۔ میں سے مراد شراب پینا ہوتا ہے بچوں۔
شراب. کجا میں اور کجا شاد، یہ دنیا، اشاد دنیا یہ نہیں ہے شعر کے اندر، آپ اپنی بک پہ چیک کر سکتے ہیں. کجا میں اور کجا یہ شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں. تشریح ہے، شاعر شاد عظیم آبادی غزل کے مقطع میں فرماتے ہیں، غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں اور پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، کہ انسان کو کہاں سے، فرماتے ہیں کہ کہاں انسان اور کہاں یہ مصیبتوں اور دکھوں بری دنیا. شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے کس آرام اور آسائش یعنی جنت سے نکال کر دنیا میں لایا گیا، جہاں ہر طرف رنج و غم و پریشانیاں اور مصیبتیں میرا مقدر بن کر رہ گئی ہیں. پیارے بچوں، اگر آپ کو اسی چیز کو آپ اسی غزل کی تشریح کو آپ کہیں اور دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی تشریح جو ہے وہ کچھ الگ حروف اور الگ ڈویژن میں ملے، لیکن میں نے اس غزل کو جو تشریح کی ہے وہ اس کی حقیقی تشریح ہے، اور جو شاد عظیم آبادی فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آئے گا. ہم اپنی اور سے بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو حقیقی مینوں میں سب چیزیں سمجھا سکیں. آپ ویڈیو کو پاز کر کے شعر کی تشریح جو ہے وہ آسانی طور پہ لکھ کے کاپی میں ڈال سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ رحمان، اور جس میں ہم ڈسکس کریں گے شاد عظیم آبادی کی جو غزلیات ہیں ان کے درسی سوالات اور جوابات. تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان.